بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا تو اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری بات میں، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا تو اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا۔ یہاں نصیب حصہ فرمایا اور یہاں کفل بوجھ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کوئی دعا دے، تم کو کوئی دعا دے، بتحیتن کوئی دعا دے، فحیو تو تم بھی اس کو دعا دے دو، بأحسن اچھی دعا، منہا اسی طرح کی، او ردوہا اس کے اوپر لوٹا دو، یعنی اسی طرح کی دعا دے دو یا اس سے بھی بہتر اس کو الٹ کر دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، ہر شے کا حساب لینے والا ہے، حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے وہی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ ضرور وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات میں، اللہ سے زیادہ سچی تو کسی کی بات نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اچھی اور بری سفارش کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی اگر کوئی نیک کام میں سفارش کرے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کرنا، اور اگر کوئی بری بات میں سفارش کرے، جیسا منافق اور سست مسلمانوں کا جہاد سے ڈر کر دوسرے مسلمانوں کو روکنا کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ، تو اور ان کو ڈرانا، تو پہلی صورت میں تو ثواب ہے اور دوسری صورت میں گناہ کا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی محتاج کی سفارش کر کے دولت مند سے کچھ دلوا دے تو یہ بھی خیرات اور ثواب میں شریک ہوگا۔ اور جو کوئی کافر یا مفسد ہو یا کوئی چور ہو اور اس کی سفارش کر کے اس کو ظلم سے چھڑائے، یا پھر وہ فساد اور چوری کرنے لگے تو یہ بھی شریک ہوگا اسی فساد میں اور چوری میں۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے اور ہر چیز کا حصہ بانٹنے والا ہے، تو نیکی اور بدی کے حصے دینے میں اس کو کوئی دشواری نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا سلام اور جواب سلام کا بیان، یعنی کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت جو مسلمانوں میں ہے اس کو بیان فرمایا کہ جب کوئی اے مسلمانوں تم کو دعا دے یا سلام کرے تو تم بھی اس کو اسی طرح کا جواب دو، اور وہی کلمہ تم بھی کہہ دو یا اس سے بھی بہتر کہو۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو واجب ہے تم بھی اس کو کہو جواب میں وعلیکم السلام، اور زیادہ ثواب چاہتے ہو تو کہو ورحمۃ اللہ، یہ بھی بڑھا دو۔ اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وبرکاتہ بڑھا دو، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے اور اس کی جزا ملے گی۔ سلام اور اس کا جواب بھی اس میں آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور قیامت کا آنا، سزا اور جزا کا، ان سب وعدوں کا پورا ہونا سب سچ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ میں تم سب کو ضرور جمع کروں گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات ومن اصدق من اللہ حدیث، اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے بات میں۔ فما لکم، پھر تم کو کیا ہوا کہ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں فی اتینی، دو فریق ہو رہے ہو، کیا ہوا تم کو کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن رہے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، ان کو الٹ دیا، بما کسبوا، ان کی اعمال کے سبب۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر لے آؤ اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہیں وہ پائے گا راستہ، کوئی راستہ۔ وَدُّوا، اور چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما، جیسا کہ کفروا، کافر ہو گئے وہ، فتکونون سواء، پس تم پھر ہو جاؤ سب برابر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، پھر تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، فلا، نہ، تتخذوا، تم بناؤ ان میں سے اولیاء کسی کو دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت نہ کر لیں، وطن نہ چھوڑ دیں اللہ کے رستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ، جہاں بھی وجدتموہم، تم ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم بناؤ ان کو دوست، اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ، اور نہ ہی مددگار۔ اس آیت میں فرمایا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ان منافقین میں وہ لوگ داخل ہیں جو ظاہر میں بھی ایمان نہ لائے تھے، بلکہ ظاہر و باطن کفر پر قائم تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری میل جول اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے، اور ان کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج ہماری قوم پر چڑھائی کرے تو ہمارے جان مال اس سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا آنا جانا اس غرض سے ہے کہ دل کی محبت نہیں، تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان شریروں سے ملنا چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم سے جدا ہو جائیں، اور بعضوں نے کہا ان سے ملیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا ہرگز تم اس کی فکر مت کرو، اور ان لوگوں سے بالاتفاق وہ معاملہ کرنا چاہیے جو آگے مذکور ہوا اگلی آیت میں، کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ دو منافقین کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہے ہو، اور اللہ نے الٹ دیا ان کو ان کے اعمال کے سبب۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جسے اللہ گمراہ کر دے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتا، اور وہ تو یہ چاہتے کہ تمہیں کافر بنا دے، جیسے کہ وہ خود کافر ہو، پھر سب برابر ہو جائے، تو تم نہ جو ہے ان کو دوست بناؤ، یہاں تک کہ وہ چھوڑ نہ دے اللہ کے راستے میں اپنے وطنوں کو، ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ پھر جائیں نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور نہ تم ان کو بناؤ دوست، نہ ان کو بناؤ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے بارے میں نازل کی، یعنی یہ منافق لوگ تو ایسے کفر پر جمے ہیں کہ خود تو اسلام قبول کیا کریں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام سے ہٹ جاؤ اور ہم سب برابر ہی ہو جائیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ جب تک وہ ایمان قبول کر کے اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس نہ چلے آئیں، اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، نہ اپنے کسی کام میں ان کو دخل دو، نہ ان کی حمایت کرو، نہ مدد کرو، اور اگر وہ ایمان اور ہجرت کو قبول نہ کریں تو ان کو قید کرو، قتل کرو جہاں قابو پاؤ، اور ان سے اجتناب رکھو اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمید جل جلالہ کا بقیہ حصہ۔ الحمید جل جلالہ کی تعریف بیان کرنا ہی دراصل دعا مانگنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی جائے، اس کی خوب حمد و ثنا کی جائے، جہاں بیٹھے وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر و استحضار کر کے بیان کریں۔ انسان دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک بدن، دوسرے روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل، اعلیٰ اور افضل ہے، بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اتباع اور اہل تشریح نے یہ بتلایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، ہر ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے، نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60 سال ہوتی ہے، پوری عمر اس کی یہ نرم و نازک اعضاء اور ان کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ اس قدرتی مضبوطی کا نتیجہ یہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک کام دیتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے صرف ایک آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مظاہرے موجود ہے، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ کوئی مجھے کہہ دینا کہ چشمہ لے لو اور اپنی جو ہے نا وہ دے دو، آنکھیں دے دو، مطلب مجھے کوئی اپنی آنکھیں دے دے اور میرا چشمہ ہٹا دے بس۔ پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس 1 منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا اور اس نے جس طرح دیکھ کر اندرونی طاقتوں نے عمل کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کی اندرونی روشنی کام نہیں دے سکتی، پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا، پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہے۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے کام ہیں ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر کام پورا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو میسر ہے، اس میں بادشاہ، فقیر، امیر، غریب کا کوئی امتیاز ہی نہیں، اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان، زمین، ان دونوں میں سے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج اور سیارے، ہوا، فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں جو انسانوں میں بتقاضائے حکمت کم و بیش عطا ہوتی ہیں، مال اور دولت، عزت و جاہ، راحت اور آرام، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ عام نعمتیں جو ان تمام انسانوں میں مساوی اور برابر طور پر مشترک ہیں، جیسے آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات، یہ نعمتیں بنسبت ان خاص نعمتوں یعنی مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بھولا بالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ کوئی نعمت ہے؟ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں پر ہی اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے
بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بھر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اس تقاضائے فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمد لایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک چیز کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور یہ حدیث صحیح میں ہے، الحمدللہ ہی سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ حمد کی حقیقت حضرت شقیق ابن ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ نمبر 3، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت و طاقت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ الحمید جل جلالہ کی حمد و ثنا کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کی ترغیب میں قرآن کریم کی تقریباً 30 آیات ہیں، اور احادیث میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کے فضائل خاص طور سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں راحت ہو یا تکلیف ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین۔ ایک حدیث میں وارد ہے، حمد شکر کی اصل اور بنیاد ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ہے، اگر دنیا ساری کی ساری میری امت میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوں اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کہنا ان سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب حق تعالی شانہ کوئی نعمت کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں، وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو وہ حمد بڑھ جاتا ہے، خواہ نعمت کتنی ہی بڑی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ڈرے کہ شاید کوئی نامناسب بات ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس نے بری بات نہیں کہی۔ تب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ دعا میں نے پڑھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا ہے دیکھا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اس کی کوشش کرتا رہا کہ اس کلمے کو سب سے پہلے وہ لے جائے۔ سبحان اللہ ہے۔ یہ حدیث تو مشہور ہے کہ جو اہم اور ضروری کام اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہر کتاب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، بے شک لے لیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ارشاد ہوتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، کہ اچھا اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنا اور اس کا نام بیت الحمد، تعریف کا گھر رکھو۔
اللہ تعالیٰ کس بندے سے بے حد راضی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس سے بے حد راضی ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس میں الحمدللہ کہے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سکھائی گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد جو دعا ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، لباس پہننے کی دعا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، ان کپڑوں سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اچھا میں نے ایسے یاد کیا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم، اچھا میں نے بھی تو ایسے یاد کی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں، اور جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے ہیں تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکرنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اسی وجہ سے حمد کو افضل الدعا فرمایا گیا ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تقیہ کلام تھا بسم اللہ الحمدللہ۔ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عبدن شکورن کے اعزاز سے نوازا۔ Subscribe Sukuni Kalp.